خدا، توحید کا عقیدہ، ختم نبوت کا پیغام، غدیر کا پیغام، کربلا کا حسینی پیغام. انسان کو بے ارزش بنا رہا ہے کون؟ آج کا خونخوار درندہ صفت سرمایہ پرست، سرمایہ دار، سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم. آپ بیماری کی جڑ تک جب تک نہیں پہنچیں گے علاج نہیں کر سکتے. دنیا نے آپ کو مبہوت کر رکھا ہے، ایک پروپیگنڈا ہے. مذہب بہت بری چیز ہے، مذہب نے فساد برپا کر رکھا ہے، مذہب کے نام پہ جتنا خون بہا آج تک کسی کے نام پر اتنا خون نہیں بہا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے جتنا خون بہا نہیں بہا. اور آج مسلمان آلہ کار بنا ہوا ہے اور ہمارے بچے. فضا یہ بنائی گئی ہے، فضا یہ بنائی گئی ہے کہ اسلام، قرآن، نبی اسلام، نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ائمہ دین کی سیرتوں کو اس طرح مسخ کر کے پیش کیا جائے کہ ہماری نسلیں کہیں ہم مسلمان کہلانے کے لیے راضی نہیں ہیں. ہمیں مسلمان کہتے ہوئے اپنے کو شرم آتی ہے، ہم نادم ہیں، ہم مسلمان اپنے کو نہیں کہہ سکتے. یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. کون کریٹ کر رہا ہے؟ یہودی کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، اور اس میں مسلمان آلہ کار بنے ہوئے ہیں. آلہ کار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان حسین سے آشنا نہیں ہیں. کیوں بنے ہوئے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان ظلم اور عدل میں خط فاصل واضح نہیں ہے. مسلمان ابھی بھی نہیں جانتا کہ حسین حق پر تھے یا یزید. مسلمان ابھی بھی نہیں جانتا کہ علی حق پر تھے یا معاویہ. مسلمان صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر وہ مولوی، ہر وہ عالم جو توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے میں خدا اور محمد اور قرآن کی قسم دے کے کہتا ہوں، خدا کے سامنے جو جواب دو گے وہی بیان عوام کے سامنے کرو. خدا کے سامنے جو جواب دو گے عوام کے سامنے وہی جواب دو. عوام کو وہ پیغام دو نا کہ جس سے یہ قدر انسانیت کو سمجھیں. قدر انسانیت، قدر انسان. جب انسان جذبات میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی مربوط گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے. بکھرتا ہے پھر سمٹتا ہے، بکھرتا ہے پھر سمٹتا ہے، بکھرتا ہے پھر سمٹتا ہے. یہ کیفیت فطری ہوتی ہے. میں بہرحال بالآخر اپنے بیان کو سمیٹ دوں یہ کہہ کر کہ یہ آیت کریمہ جو معراج سے متعلق سورہ ہے، مطلب اس میں یہ آیت عظمت انسانی کے موضوع پر ہے. کل انشاءاللہ اس کے اور تفصیلات جو کچھ عرض کر سکوں گا کروں گا. عظمت انسان، اسے برباد کون کر رہا ہے؟ سرمایہ پرست. باقی کون رکھے ہوئے ہے؟ آج بھی اسلام، قرآن یا الہی مذہب، الہی پیغام. آج بھی اگر انسانی قدروں کی بات ہوگی تو موسیٰ کو یاد کیا جائے گا، عیسیٰ کو یاد کیا جائے گا، ابراہیم کو یاد کیا جائے گا، نوح کو یاد کیا جائے گا. اور اگر فردن سب کو یاد نہ کر سکیں تو وارث نوح کو، وارث ابراہیم کو، وارث موسیٰ کو، وارث عیسیٰ کو یاد کیا جائے گا. انسان یہ یاد رکھیے، آپ کو اس وقت ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، دانشوروں، آپ کو ایک خدمت کرنی ہے. کیا؟ خدا کی تبلیغ نہیں ہو پاتی آپ سے، نہ کیجیے. محمد کی نعت نہیں لکھی جاتی، نہ لکھیے. علی کی منقبت نہیں لکھی جاتی، نہ لکھیے. حسین کا مرثیہ لکھا نہیں جاتا، نہیں لکھ پاتے، نہ لکھیے. انسان کی قدر و قیمت تو آشکار کیجیے. انسان، مسلمان کس بے دردی سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے. پنجڑا بنایا جاتا ہے، پنجڑے میں ایک شخص کو لٹکایا جاتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے، اور نہایت فنی اور ٹیکنیکل طریقے سے اس کی بہت عمدہ ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے ذہنی طور پر دہشت گردی پھیلانے کے لیے. چند لوگوں کو ایسے ہی آویزاں کر دیا جاتا ہے، نیچے سے آگ جلا دی جاتی ہے، وہ زندہ جل رہے ہیں اور ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور پھیلایا جا رہا ہے ساری دنیا میں انسانی ذہن کو دہشت گردی میں مبتلا کرنے کے، دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے. کہ یہ ویڈیوز اگر مائیں دیکھ لیں، اگر چھوٹے بچے دیکھ لیں، اگر بوڑھے دیکھ لیں، اگر کمزور دل کے لوگ دیکھ لیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے، زندگی بھر کے لیے مریض ہو جائیں. ان چیزوں کے خلاف بجائے اس کے کہ کھل کے
کی جائے، اسی لکھنؤ کا ایک شخص دانشور عالم اور وہ خلیفہ کی بیعت کرتا ہے اور اسے امیر المومنین کہہ کے خط لکھتا ہے. کیا نصاب ہے، کیا نظام ہے، کیا قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے. خدا کی قسم، کیا حق و باطل کو سمجھا ہے، کیا معنویت کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے سمجھا ہے، کیا نور توحید دل میں آپ کے فروزاں ہے کہ جس کا دل چاہے کھڑا ہو جائے اور خلافت کا دعویٰ کرے اور آپ امیر المومنین کہہ کر اسے خطاب کریں. اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کا جواب اگر چاہیے تو محرم کا ہلال نمودار ہو رہا ہے. بس ادھوری بات چھوڑ رہا ہوں، آج ادھوری بات چھوڑ رہا ہوں. وہ جواب دینا جو خدا کے سامنے بھی دے سکو. ادھوری بات چھوڑ رہا ہوں. ایک جملہ ہے میرا، دہرا دوں، چھوٹا سا جملہ ہے، سوچتے رہیے گا. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے. ماہ رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے. ماہ محرم تاویل قرآن کا مہینہ ہے. تاویل قرآن کا مہینہ ہے. اگر جاننا ہے کہ قرآن نے کن حقائق کی طرف بلایا ہے تو محرم میں سمجھ میں آئے گی بات. منا تک جانا آسان ہے، کربلا تک جانا بہت مشکل ہے. کربلا کی تفسیر کرو، کربلا کی تشریح کرو، کربلا کی قدردانی کرو، حسین کے پیغام کو سمجھو اور سمجھاؤ. حج واجب ہے، اس کے باوجود بہت سے لوگ نہیں جاتے. امام حسین کی زیارت واجب نہیں ہے. کتنے لوگ بے اختیار جاتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ان سے کہ جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ جاؤ. جو جاتے ہیں ان کے دل سے پوچھو، جو جاتے ہیں ان کے دل سے پوچھو. خون حسین کی جاذبیت، کشش، قربانی حسین کی عظمت، شہادت حسین کی عظمت. حسین نے جس طرح سے انسان کو پہچانوایا ہے، انسانی عظمت، انسانی اقدار، انسانی معنویت. اب کچھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. بالکل آواز ساتھ چھوڑ لئیے، طاقت ساتھ چھوڑ لئیے. حسین کا ایک ایک جملہ سب سے بڑی قدر. مذہب سے اوپر اٹھ کر، بقول معروف مذہب سے اوپر اٹھ کر سوچیں. دانشور طبقہ سوچیں، سوشلسٹ حضرات، کمیونسٹ حضرات، مارکسسٹ حضرات. آپ کے پاس یہ ایک جواب دیجئے ایک لفظ میں، سب سے بڑی قدر آپ کے پاس کیا ہے؟ قدر، ویلیو. سب جواب دیں گے حریت، ہے نا؟ اور یہ میں خود عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا کی قسم، عقیدہ توحید کے بعد، حقیقت توحید کے بعد سب سے قیمتی قدر جو ہے وہ قدر حریت ہے. اسے پوری تاریخ بشریت میں کسی نے اتنے مؤثر انداز سے نہیں سمجھایا جس مؤثر انداز سے حسین نے سمجھایا ہے. وہ بھی کب؟ روز عاشور. اپنے دشمنوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں انسانی معنویت اور حریت. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اور آخرت کا خوف نہیں ہے تو کم سے کم حریت کے ساتھ تو زندگی بسر کرنا سیکھو. حریت، اگر حریت بھی سیکھنی ہے تو حسین کے پاس آنا ہوگا. قرآن سیکھنا ہے تو حسین کے پاس آنا ہوگا. سیرت کو سیکھنا ہے تو حسین کے پاس آنا ہوگا. حسین نے کس کس انداز سے خدمت کی ہے. کل یہ بحث اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. بہت پرانا سوال ہے نا، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس پر تقریریں کی ہیں. کل میں بھی گزارش کروں گا مزید کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. چھوٹی سی بات ہی کہہ دیتے میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، بس ختم کی بات. یہ کل موضوع آئے گا حریت کے حوالے سے. حریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں آزادی؟
حریت کسے کہتے ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے آزاد زندگی بسر کرے. حریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرفیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ حریت کی ایک تعریف ہے عزیزو، ایک تعریف، اسے یاد رکھنا. اصل میں حریت یہ ہے کہ انسان پوری جرأت کے ساتھ حق کو اختیار کر سکے اور پوری بے باکی کے ساتھ باطل کو رد کر سکے. یہ ہے حریت. لکھ لینا یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن. سوشلسٹ مفکرین، سماجی مفکرین لکھ لیں یہ جملہ. حریت کو ڈیفائن کرو گے تو اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ملے گی. پوری جرأت کے ساتھ حق کو اختیار کرنا، پوری بے باکی کے ساتھ باطل کو رد کرنا. اگر یہ صلاحیت ہے تو تم حر ہو، ورنہ عبد ہو، غلام ہو. اور اس حریت کی تربیت کس نے کی ہے؟ حسین نے. بس گفتگو تمام ہو گئی. حسین نے. اور کتنا بلند ہے حسین، کتنی قربانیاں دی حسین نے، کتنی قربانیاں دی. اور اس کے باوجود یہ بات موجود ہے روایات میں کہ قاتل ذبح کرتے کرتے اس نے خنجر روکا اور سننا چاہا کہ اس وقت حسین کیا مجھے بد دعا دیں گے. تو سنا کیا؟ حسین کہنے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر. پروردگار میرے نانا کی امت کو ہدایت دے، ان کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق مجھے دے پروردگار. یہ حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. بس 2-3 فقرے اور تاکہ آپ گریے کا حق ادا کریں. 2 جملے بس کہوں گا. خدا کی قسم قاتل کے جتنے طریقے ہیں وہ سب امام حسین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. زہر سے قتل کیا جاتا ہے، تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، تیر سے قتل کیا جاتا ہے، پتھر سے قتل کیا جاتا ہے. کبھی کبھی سخت سنگین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ صدمہ ہو اور انسان ختم ہو جائے. کیسے کیسے سنگین اور توہین کے کلمات حسین کے لیے استعمال کیے گئے. جب حسین نے کہا ہے حبیب جاؤ ان سے کہو ہم نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں، تو شقی شمر نے کیا کہا؟ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. یہ جملہ نہ جانے کئی ہزار کئی لاکھ تلواروں سے بھاری ہے. جب امام حسین نے خیموں کے چاروں طرف جو خندق کھودی تھی اور اس میں لکڑی بھر دی تھی، اس میں شعلے بھڑکائے، تو پھر شمر نے اور شمر کے ساتھیوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہا حسین آتش میں جلنے میں پہل کر دی، تم نے جلدی کر دی، آخرت سے پہلے ہی تم نے آگ بھڑکا لی اپنے لیے. یہ حسین کے لیے جملہ کہا جا رہا ہے، حسین کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے، حسین کے لیے یہ جملہ کہا گیا ہے. مورخو جھوٹ نہ بولو، مسلمانوں ظلم پہ پردہ نہ ڈالو. یہ حسین کے لیے کہا گیا ہے، جس حسین کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ حسین جہنم میں جا رہے ہیں. یہ حسین کے لیے کہا گیا ہے. یہ جملے ہیں پتھر، نیزے، تلوار، اور کس کس طریقے سے. حسین وہ شجاع ہے جو آسانی سے زمین پہ تو نہیں آیا نا. کس میں سکت ہے جو آقا کی شہادت پڑھ سکے؟ جس بوڑھے نے 1 یا 1.5 پہر میں 71 لاشیں اٹھائے. میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں؟ کوئی مبالغہ ہے اس میں؟ تاریخ ہے وہ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. 71 لاشیں اٹھائے، صدمے سہے. وہ حسین جہاد کر رہا ہے، ایک تیر آتا ہے اور پیشانی پہ لگتا ہے. آپ نے وہ تیر، یہ تیر سے شعبہ نہیں ہے، یہ تیر آپ نے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا تو اپنا عمامہ کھولا اور پھر اس زخم پر باندھ لیا، اور اس کے بعد پھر جہاد میں مصروف ہو گئے. اس کے بعد ایک تیر آیا جو اس بازو میں لگا،
اس کے بعد ایک تیر آیا، یہ سہ شعبہ تیر ہے، 3 پھل کا تیر۔ اسلحہ شناسی پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں اسلحے کی تشریحیں ہیں، جسے ہم سادہ طور پہ 3 پھل کا تیر کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ تیر کیسا ہوتا تھا؟ وہ سیدھے سیدھے پھل نہیں ہوتے تھے، اس میں نوک دار، تیز دھار دار 3 پھل ہوتے تھے جو آگے سے یوں مڑے ہوئے ہوتے تھے کہ ایک بار پیوست ہو جائیں تو نکال نہ سکے آدمی، اور نکالے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے۔ ایک منزل وہ آئی کہ امام حسین کے سینے پر وہ 3 پھل کا تیر آ کے لگا، جیسے حسین نے پیشانی کا تیر کھینچ کے پھینکا تھا، بازو کا تیر کھینچ کے پھینکا تھا، یہ تیر کھینچ نہیں سکتے حسین۔ کھینچیں گے دل، کلیجہ باہر آ جائے گا۔ حسین نے کیا کیا؟ قربوس زین پر اس زور دے کر تیر پہ اتنا زور دیا کہ پشت کی طرف سے تیر نکل گیا۔ اب حسین کے سینے سے بھی خون کا فوارہ ہے، پشت سے بھی خون کا فوارہ ہے۔ حسین اب گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، اور جب زمین کربلا پہ آ رہے تھے تو اس وقت آسمان کا رنگ بدل رہا تھا، زمین کو زلزلہ آ رہا تھا، جبرائیل ندا دے رہے تھے، ستون ہدایت منہدم ہو گیا، حسین شہید ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے دلوں میں نور محبت جلوگر فرما، پروردگار مسلمانوں کو خون حسین کا واسطہ مسلمانوں کو ہدایت دے، پروردگار روئے زمین پر ظلم اور بے چینی کا خاتمہ کر دے، پروردگار اسلام کا کلمہ بلند ہو، توحید کا کلمہ بلند ہو، قرآن کی صدائیں بلند رہیں، پروردگار عالم انسانیت کو اپنی رحمت کا آخری تحفہ عطا فرما دے، ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاج سید محمد تقی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔